محترم ناظرین، السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ تینوں عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورتوں کا روزہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کا جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، روزے کی فضیلت کے 3 شرطیں ہیں۔ اسلام، بالغ، ہوش، حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہے جو عاقل ہو اور بالغ ہو اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورتیں اور مردوں پر رمضان کے روزے فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فضیلت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری موقم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کے حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھے، اگر ایسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو وہ ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھے تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ بعد میں ان روزوں کو قضا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے جان لیتے ہیں جلدی سے رمضان کے مہینے کی فضیلت۔ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی بھی مقدس کتابیں نازل ہوئی سب اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھولنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق بھی خوب ملتی ہے اور ان کی قبولیت بھی نہایت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے مہینے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے،
لیکن اس مہینے کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دن حدیث کے مطابق زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہے، کیونکہ وہ عشرہ ہی رحمتوں والا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والو متوجہ ہو جا، اور اے شر کے طلب کرنے والے باز آ جا۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ سرکش شیطان اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے رمضان کے مہینے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رمضان المبارک جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم آپ کو بتائیں گے ان 3 عورتوں کے بارے میں، یعنی 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان تینوں عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہو۔ یاد رکھے، ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ حیض والی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ پیریڈز کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں، اس وجہ سے جو نماز اور روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں، وہ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کے حیض شروع ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس کے پیریڈز شروع ہو گئے ہیں، تو یاد رکھے ایسی عورتوں کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں وہ جب پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائے نہ پیے۔ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پانی کرے۔ نمبر 2، نپاس والی عورتیں۔ دوستو، دوسری عورتیں تو وہ ہے جو نپاس کی حالت میں ہو۔ ایسی عورتوں کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی یہ پوچھیں گے کہ نپاس کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورتوں کے بچہ جننے کے بعد میں آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نپاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورتیں نپاس کی حالت میں ہو ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی
روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورتوں کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اسی لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا، لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کرے، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کرے۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا یا پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورتوں کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھے اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزوں کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزوں کو رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورتیں۔ دوستو تیسری عورتیں ہیں حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورتیں۔ یاد رکھے ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ پریگننٹ عورتیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، یعنی کہ بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کرے۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتی ہے۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہے تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے، ان کی نماز اور روزے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں اگر کمزوری کی حالت میں ہے یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھے ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ پیارے دوستو انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔